اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 15, 16 اور 17 کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن دیکھیں گے. تو پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. اچھا, اس میں وہ جگہ پہ مد لکھنا بھول گیا ہوں میں, تو بہرحال یہ تو تجوید کا قاعدہ, یہاں پہ آپ کا مد آئے گا. اس کے علاوہ ما انتم, یہاں پہ اس کا مد آ جائے گا. ٹھیک ہے, لبشر مثلنا وما انزل الرحمن. ٹھیک ہے, چلے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا انالیسس سٹارٹ کر لیں, کچھ باتیں میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے, اسکپ ہو جاتی ہے, اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی چیز گرامیٹکلی کوئی ایسی چیز ہو جو جو گرامر کے اعتبار سے جس کا کہیں نہ کہیں ایگزیکٹ میننگ یا ایگزیکٹ اس کا جو رول ہے وہ سامنے وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک بار ہمارا جو کلاس پریپیئر ہوتا ہے, جب ویڈیو پوری بن جاتی ہے, اس کے بعد میں اس کو ایک بار چیک کر لیتا ہوں, تو اگر مجھے کہیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ بہتر جو الفاظ تھا یا جو بہتر اسلوب تھا وہ اس طریقے سے ہے, تو اس لیے میں بعد میں ڈسکرپشن میں وہ جو کریکشن پارٹ ہوتا ہے, ڈسکرپشن میں وہ جو چیزیں مسنگ ہوتی ہے اس کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیتا ہوں. تو پچھلی کلاس میں بھی پلیز ڈسکرپشن دیکھ لیجئے, تو وہاں پہ میں نے کچھ الفاظ کو وہاں پہ ایڈ کیا تھا کہ یعنی اس طریقے سے ان کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے, گرامیٹیکل جہاں تک گرامر کا تعلق ہے. تو پلیز ڈسکرپشن کو آپ دیکھ لیجئے, اور آلویز ٹرائی کیجئے کہ ڈسکرپشن میں کوئی انفارمیشن تو نہیں لکھی ہوئی. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی اگر آپ کسی کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس میں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, یا گرامیٹیکلی یہ چیز اس سے زیادہ یعنی یہ والا مفہوم زیادہ بہتر واضح ہو جاتا ہے, تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے, چلے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج پہلی آیت جو ہے, قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. تو پہلے جو ہے اس کی الفاظ جو ہے ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, کون کون سے الفاظ ہیں اس میں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لفظ جو ہوتا ہے تو زبان میں, عربی زبان میں جو لفظ ہے اگر وہ معنی دار لفظ ہو تو اس کو کلمہ بولا جاتا ہے, اور قرآن پاک میں ہر کوئی لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے, ایک پرٹیکولر اس کا ایک میننگ ہے, تو یہ ہم کہیں گے کلمات. تو جو کلمات ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں عربی زبان میں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم کلمات سلیکٹ کر لیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو کلمے ہیں وہ جو ورڈز ہیں وہ کون سی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں. چلتے ہیں یہاں پہ قالو. اب قالو ابھی تک ہم نے بہت بار پڑھا, بڑا آسان ہے, یہ فعل ہے کیونکہ واو بھی یہاں یہ جو سامنے سے دکھ رہا ہے نا, واو الف, عموماً یہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو 14 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کی ان میں سے ایک ہوتا ہے. تو یہ ہم موٹے لفظوں میں پہچاننے کا طریقہ, تو یہ آپ کا ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک کلمہ ہے, ایک لفظ ہے, ما دوسرا, پھر انتم, ٹھیک ہے, پھر الا, بشرن, مثلو نا, یہ مثلو پلس نا. تو یہاں پہ یہ 2 لفظوں کا جو ہے 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے, مثلو یا مثلن پلس نا. ٹھیک ہے, مثلو نا. بعد میں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیسے بنا ہے. پھر ما انزل, ٹھیک ہے, پھر الرحمن. تو الرحمن میں الف لام ہے, تو آپ الف لام کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں, الرحمن یا ایک ہی مان لیجئے اس کو یا 2 مان لیجئے الف لام, اور پھر رحمانن.
ٹھیک ہے، کیونکہ جب الف لام ہم داخل کر لیتے ہیں اسم پہ تو اس کا جو آخری تنوین ہے اس میں ایک گر جاتا ہے. تو اگر ہم الگ لکھیں گے تو رحمان اور الف لام ال، پھر یہ من شیئن ان انتم، یا اگر آپ نارمل پڑھ لیجیے اسی تجوید کو چھوڑ لیجیے تو انتم الا تکذبون. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسم فعل اور حرف کی جو تین کیٹیگریز ہے کلمات کی، تو یہ الفاظ کون سی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. قالو، جسے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ جو قالو کے اینڈ پہ جو واو اور الف آ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے گیس ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل ہے. قالا قالا قالو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، تو یہ فعل ہے. اس کو فا سے ڈینوٹ کر لیتی ہے. ماں جو ہے، دیکھیں عربی زبان میں جو ماں ہے اس کی بہت ساری اقسام ہے، بلکہ عربی زبان میں جو ماں ہے اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی موسٹ فلیکسیبل ورڈ. اس کے بہت سارے مفہوم نکل جاتے ہیں، لیکن موٹے اندازوں میں اس کے 3 مفہوم ہیں. ایک نہیں والا مفہوم یعنی نفی والا، ایک موصولہ والا مفہوم اسے نکلتا ہے، اور ایک آپ کا جو ہے سوال کے اعتبار سے استعمال کر لیتے ہیں، یعنی استفہام کے لیے. تو ظاہر یہ حرف ہے، تو یہاں پہ جو ہے بعد میں دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح کا ماں ہے، لیکن اس کو ہم ابھی حرف مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انتم یا انتم، انتم ہم جانتے ہیں یہ ضمیر ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہے ضمیر سپریٹ ہے، یعنی ضمیر منفصل ہے، اور ضمائر جو ہے سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں، یعنی پروناؤنس. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ انت انتما انتم، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر. ٹھیک ہے، الا حرف استثناء ہے حرف. بشرن، چونکہ اس کا آخری جو آپ کا الفابet ہے را جو ہے تو اس پہ تنوین ہے، پیش والا تنوین، تو تنوین کا ہونا یہ اسم کی موٹی علامت ہے، تو یہ آپ کا اسم ہو گیا. پھر مثلنا، تو یہ اصل میں ہے مثلن، نا جب اس کے ساتھ اٹیچ اصل میں ہے کیا، یہ ضمیر نا ہے اس کے ساتھ، یعنی جو نا جو ہے نحن والی ضمیر جو ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اٹیچڈ ضمیر متصلہ. تو مثلن آپ کا اسم، تو یہ ضمیر ہے تو یہ بھی اسم. پھر واو حرف عطف، یہ آپ کا حرف. ما پھر آ گیا تو یہ بھی آپ کا حرف. انزل، جس طرح ارسل، انزل، افعل، تو یہ ثلاثی مزید فی کا ایک پیٹرن ہے افعال کا، تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، الرحمن الف لام کے ساتھ رحمان ہے، تو الف لام کو اگر ہم حرف مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، معرب باللام، تو رحمان یہ ہو گیا اسم، کیونکہ الف لام کے ساتھ آیا رحمان تو اسم ہے. الف لام ہٹا دی تو بن جائے گا رحمان، تو یہ اسم ہے. من آپ کا حرف. شیئن میں بھی حمزہ جو ہے اس پہ آخری جو حرف ہے اس پہ تنوین ہے، کسرہ والی تنوین، زیر والی، تو یہ تو اسم کی موٹی علامت ہے، تو اسم. پھر ان آپ کا حرف. انتم پھر وہی ضمیر آ گئی، تو ضمائر سارے اسم ہے، اور اسم کی بھی معرفہ کیٹیگری مانتے اس کو ہم. الا حرف استثناء. تکذیبون، دیکھیں ابتدا میں اس کا تا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الف تا یا نون جو کہ علامت مضارع ہے، اور آخر پہ واو نون ہے، تو یہ دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع کا کوئی صیغہ ہے، تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے ٹوٹل جو ہے 2 وربس ہے، یعنی 2 افعال ہے، اور اس کی جو حروف ہے 1 2 3 4 5 6 8 حروف، اور اسما جو ہے تو 7 اسما ہے. تو یہ اس پوری آیت میں جو ہے کیٹیگرائزیشن آف ورڈس، یا اس کے بعد میں جو ہے ڈویژن، ان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، ڈفرنٹ جو اقسام ہے اسم فعل حرف کی جو کیٹیگریز ہے ان میں ہم نے ان کو جو ہے بانٹ دیا ہے. اب ہم چلے مفہوم پہ آ جاتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا انالیسس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے قالو، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، بڑا آسان ہے. قالا قالا قالو، تو یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، اب یہ جو کون کہنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں جو اس سے پہلی والی آیت دماغ میں ضروری ہونی چاہیے، کیونکہ جو مضمون چل رہا ہوتا ہے، جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو معنی بالکل کدھر بہت چینج ہو جاتا ہے.
تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے تو ہم نے جو آیت لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی وہ یہ تھی، وہ جو ایک طرح کا آپ مان لیجیے مکالمہ جو چل رہا تھا، وہ جو 3 پیغمبر یا 3 رسول بھیجے گئے تھے اور بستی والوں کے بیچ، یعنی اصحاب القریہ کے بیچ میں. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے 2 رسول بھیجے تھے، پھر بعد میں ان کی مدد کے لیے تیسرا بھی بھیجا. ٹھیک ہے. اب بستی والے واپس کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان سب نے کہا. جب رسول نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آپ کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، تو اب بستی والے دیکھیے واپس کیا جواب دے رہے ہیں. قالو، تو ان سب نے کہا، تو ان سب نے کہا. بڑا آسان ہے. ان سب نے کہا. کن سب نے کہا؟ جمع کا صیغہ ہے تو بستی والوں نے کہا. کیا کہا؟ ما انتم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ذکر کرنے کی ہے، جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں کے جو موٹے 3 اقسام ہیں، ماں موصولہ، ماں نفی والا، اور جو تیسرا ماں جو ماں استفہام کوشچن کے لیے. لیکن اگر کوئی ماں ہو اور اس کے آس پاس، جب آپ آگے آیت کو دیکھیں گے، اس میں اگر آپ کا یہ الا آ رہا ہے اور پھر استثناء الا آ رہا ہے، تو یہ جو ماں ہوگا یہ ماں نفی والا ہوگا. اس کو آپ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ آگے حرف جو ہے استثناء الا ہے. ٹھیک ہے. جس کا معنی سوا، اونلی، یا ان ایڈیشن ٹو دس، اپارٹ. ٹھیک ہے. تو الا ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ جو ہے نفی والا ہوگا. جب نفی والا ہوگا تو اس کا معنی کیا نکالیں گے؟ نہیں. شارٹ کٹ میں انتم ضمیر ہے، انت، انتما، انتم. دیکھیں اگر ہم ضمائر کا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں جو کہ ڈیٹیچڈ ضمائر ہے، یعنی ضمائر منفصلہ ہے جو ڈیٹیچڈ ہے، تو وہاں پہ پہلا آتا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. تو ہوا ہما ہم، پھر بعد میں ہیا ہما ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. تو یہاں پہ انت، انتما، انتم، تو یہ جو ضمیر حاضر کی ضمیر ہے تو جمع مذکر کی، نے تم سب، تم سب. ٹھیک ہے. تو یعنی جو بستی والے ہیں وہ واپس، یہ جو 3 رسول ہیں ان سے واپس مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے کہا نہیں ہو تم سب. پھر آگے الا مینس سوائے. جب ہم کہتے ہیں کہ نتھنگ، ٹھیک ہے، سوائے الا، تو نہیں. ان سب نے کہا، یعنی بس اصحاب القریہ نے کہا رسولوں سے، جو 3 رسول تھے، نہیں ہو تم سب سوائے، یعنی تم سب کچھ بھی نہیں ہو، سوائے کیا ہو. پھر آگے آ رہا بشرن. تو یہاں پہ اسم اعلیٰ حالت رفع میں بشرن. اب بشر یہاں پہ موٹے لفظوں میں اس کی ڈیپتھ میں نہ جاتے ہوئے، یعنی ایک آدمی، جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، اسے بشر جو ہوتا ہے، جس طرح بشر کی جو تقاضے ہوتے ہیں وہی آپ میں بھی موجود ہے. تو آپ آدمی ہو سوائے، یعنی آپ میں سے ہر ایک آدمی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمائے، جو لکھا ہے یہاں پہ مثلنا. مثلن مطلب جیسا، لائک. ٹھیک ہے، اس جیسا. مثلنا، تو اسم کے ساتھ یہاں پہ نا کی ضمیر ہے، یعنی نحنو کی ضمیر ہے. یہ نحنو یعنی ہم سب. تو مثلنا، ہم سب جیسے. تو اب یہ مثلو اسم کے ساتھ نا کی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر کون سی ہوگی؟ یہاں پہ جو ہے دیکھیں ضمیر یہاں پہ اٹیچڈ ضمیر ہے تو ضمیر متصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ضمیر متصلہ ہے اور اسم کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ دونوں کے بیچ میں جو جوڑ ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو مثلنا، تو اس کو آپ ضمیر، اس کو آپ مجرور مان سکتے ہو، اس کو آپ، تو یہ بن جائے گا حالت رفع میں مثلو. ٹھیک ہے. ایک آپ کا مثلن سے ایک پیش گر گیا، تو جب نحن ضمیر کے ساتھ تو مثلنا، تو ہم جیسے، تو ہم جیسے. اب دیکھیے اب یہاں تک مفہوم کلیئر آ رہا ہے. ان سب نے کہا، یعنی بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم سب سوائے اس کی کہ یہ بشر ہو، مثلنا جیسے ہم، یعنی ہم جیسے آدمی، آپ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے آپ بھی ہو. یعنی اصل میں وہ جو بستی والے تھے، یعنی ان کے اکارڈنگ، ان کی تھنکنگ کے اکارڈنگ،
جو رسالت کا دعویٰ کرے گا، جو اللہ کی طرف سے وہی یعنی جو وہی لے کے پھر لوگوں تک پہنچانے کا دعویٰ کرا، وہ تو آدمی نہیں ہونا چاہیے. شوڈ بی، یعنی یہ کوئی اسپیشل چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو ہم جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ان سب نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ان سب نے کہا نہیں ہو تم سب سوائے بشر، مثلنا ہم جیسے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے وما حرف عطف، و اس کا میننگ اینڈ اور. اچھا ما انزلہ، آگے یہاں پہ انزلہ یہ فعل ہے، تو عموماً جب فعل کے سامنے جو ما ہوگا وہ نفی والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نفی مینز نہیں، نیگیٹو. تو ما نفی، تو اس کا مفہوم نہیں. انزلہ، تو یہ ہم نے پہلے بہت بھی بار ڈسکس کیا، جو فعل ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون زا اور لام. تو باب افعال سے افعل یفعلو، انزل ینزلو. انزل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے اتارا. تو جب نفی کے ساتھ ہم لیں گے تو نہیں اس نے اتارا. تو جب ہم کہیں گے وما انزل، اور نہیں اس نے اتارا. اب آگے چونکہ یہ فعل ہے تو آگے اس کا اسم آ رہا ہے. جب اسم آ گیا تو اس کا مطلب یہ حالت رفع میں بھی ہے، تو اس کا فاعل آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی فعل میں جو فاعل چھپا تھا وہ آ گیا رحمان. اور الرحمن سے مراد ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ اللہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو مفہوم نکالیں گے انزل الرحمن، اللہ نے اتارا. جب ہم کہیں گے ما انزل الرحمن، اللہ نے نہیں اتارا. وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا اللہ نے، یا نہیں اتارا رحمان نے. ٹھیک ہے. تو اور نہیں اتارا رحمان نے، یا آپ اللہ مراد لے سکتے ہو، یا اگر آپ کامن اردو استعمال کرنا چاہتی ہو تو نہیں اتارا خدا نے. ٹھیک ہے. من شیئن، دیکھیں من حرف جارہ میں سے اس کے بعد اسم لازم آئے گا تو اس لیے مجرور بن چکا ہے. یہ شیئن سے شیئن بن چکا ہے، تو یہ جار مجرور کا کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری مان لیجیے اس کو. تو شیئن چیز، من شیئن چیز میں سے کوئی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز، تو دونوں ملا کے کوئی چیز. آپ کچھ چیز بھی اس کو لکھ سکتے ہو. تو وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، نہیں اتاری رحمان نے کوئی ایسی چیز. یعنی جیسا آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہو، آپ جو 3 یا 2 رسول ہو، آپ جو دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے آپ لوگوں کی طرف، ہدایت کا پیغام، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیغام بھیجا ہے، تو یہ واپس کیا کر رہے ہیں؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں بھیجا یا نہیں اتارا رحمان نے ایسی کوئی چیز. یعنی کوئی چیز نہیں اتاری، نہ ہی اس رحمان نے، نہ ہی اس اللہ نے آپ کو اتارا، یعنی آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، اور نہ جو آپ دعوت پیش کر رہے ہو، نہ یہ جو پیغام آپ پیش کر رہے ہو، وہ ایسا کوئی چیز اللہ نے اتاری ہے. یعنی آپ سب جھوٹے ہو. آگے بیان بھی ہو رہا ہے کہ آپ سب جھوٹے ہو. تو پہلے اس کا دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان سب نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم سب سوائے اس کے کہ بشر مثلنا، ہم جیسے بشر، ہم جیسے آدمی. ٹھیک ہے. اور ما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا رحمان نے، من شیء کوئی چیز. ٹھیک ہے. کون سی چیز مراد کی؟ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو آپ اپنی رسالت بیان کر رہے ہیں، جو آپ اپنی وحی بیان کر رہے ہو، یہ پیغام جو ہم تک پہنچا، کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. نتھنگ لائک دیٹ. چلے پھر آگے آ رہا ان انتم الا تکذبون. دیکھیے یہ ان جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس کو ہم نے حرف کہا، حرف کی کیٹیگری میں عموماً جس کا مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر، کنڈیشنل، اف. ٹھیک ہے. شرطیہ، اگر. لیکن دیکھیے اگر انا کے بعد جو جملہ ہے، اگر اس میں آپ کو الا دکھ رہا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ ایک چیز کہی تھی، اگر ماں جو ہے اس کے آس پاس یہاں آگے ماں بعد، یعنی یہاں آگے جب ہم آیت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سینٹنس عربی میں پڑھتے ہیں، اگر آگے الا آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے. لا کا میننگ یعنی نفی کا میننگ. سیم یہاں پہ بھی کیس ہے کہ انا کے آگے جو ہے اگر آپ کو الا مل رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ الا آ رہا ہے، تو یہ اب اگر نہیں رہے گا، یہ کنڈیشنل نہیں رہے گا، بلکہ یہ رہے گا نفی کا میننگ، نہیں کا میننگ، نیگیٹو. تو اس کو نہیں لکھیں گے ہم ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. تو نہیں. انتم پھر وہی ضمیر آ گئی، حاضر جمع کی ضمیر. ٹھیک ہے. مذکر جمع حاضر کی ضمیر. تم سب، نہیں تم سب، الا سوائے، سوائے. ٹھیک ہے. کیا؟
اب یہ لوگ ان سے فردر ایڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کوئی ایسی چیز اتری نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے آپ کو کوئی نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ تو ہم جیسے آدمی ہو۔ اب یہ جو لوگ پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں اینڈ پہ، نہیں ہو تم سب سوائے کیا، تکذبون۔ اب دیکھیے ہم نے پہلے ہی کہا اس کو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علامت یہاں پہ فعل مضارع کی علامت ہے الف تا یا نون، الف تا یا نون ابتدا میں، اور اینڈ پہ آپ کا اونا بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی فردر ایک ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ کون سا فعل ہے؟ دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف، ذال اور با، تو مادے کے 3 حروف یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا آپ کا، اگر اس کو آپ ثلاثی مجرد سے، جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہے، تو جب آپ ان سے ان کو پاس کریں گے، جیسے مان لیجئے آپ اسے نصر ینصر باب سے پاس کر لیجئے، نصر ینصر، آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ جو آئین کلمہ ہے آپ کا، یہ آپ کا فا کلمہ عین اور لام، فا کلمہ آپ کا ذال ہے، تو ذال پہ پیش ہے، اور نصر ینصر میں جو فعل مضارع ینصر، تو ینصر میں دیکھ لیجیے، ینصر، تو ینصر میں آپ کا صاد پہ پیش ہے، یعنی عین کلمے پہ پیش ہے، تو اس سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ باب نصر ینصر سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کاف ذال با مادی کو باب نصر ینصر سے پاس کریں گے، تو پہلا صیغہ بنے گا یکذبو، تو یکذبو یکذبان یکذبون، تکذبو تکذبان یکذبن، تکذبو تکذبان تکذبون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی لکھا ہے تکذبون، یعنی یہ جو صیغہ ہے فعل مضارع کا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنا، اس کا مطلب تو اس کا مفہوم نکالیں گے، تم سب جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے، چونکہ یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ وہ جو 3 رسول ہے، اور لوگ ان سے کہتے ہیں، تو یہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی تم سب جھوٹ کہتے ہو، یعنی جو تم دعویٰ کر رہے ہو، جو تم سب کہتے ہو ہم رسول ہیں، ہم وہی لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے تم بستی والوں کی طرف، تو تمہارا جو دعویٰ ہے جھوٹا ہے، تم سب جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو ہم یہ کہیں گے اس کا مفہوم، تم سب، یہاں سب سے مراد وہ 3 رسول، کیونکہ 2 سے آگے جب بھی نمبر جو ہے یہ جمع آتا ہے عربی میں، تو تم سب جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم سب الا تکذبون، سوائے کیا ہو تم سب جھوٹ بولنے والے، یا تم سب کچھ بھی نہیں کہتے ہو سوائے جو آپ بولتے ہو وہ سب جھوٹ ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم سب الا تکذبون، سوائے کیا، جھوٹ بولنے والے، یعنی آپ سب جھوٹ بولتے ہو، جو آپ قول پیش کر رہے ہو، جو آپ دعویٰ پیش کر رہے ہو، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا ان سب نے، یعنی بستی والوں نے، ما انتم الا بشر، نہیں ہو تم سب سوائے اس کے بشر، سوائے اس کے کہ تم آدمی ہو، مثلنا، ہماری طرف، ٹھیک ہے، ہماری طرح، جسٹ لائک وی پیپل۔ تو وما انزل الرحمن، اور نہیں، انزل نہیں اس نے اتارا، یعنی رحمان نے نہیں اتارا، اللہ نے نہیں اتارا، یعنی اس پروردگار نے نہیں اتارا، من شیء، کوئی ایسی چیز جیسا بیان کر رہے ہو، ان انتم، اور نہیں ہو تم سب، اپنے دعوے میں یوں کہی کہ نہیں ہو تم سب، الا تکذبون، صرف جھوٹ بولنے والے، یعنی جو بھی تم بولتے ہو، جو بھی ابھی تک آپ نے دعویٰ پیش کیا، یہ سب جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تکذبون۔ تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 15۔ اب آیت نمبر 16 پہ، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ تو پہلے اس کے جو الفاظ دیکھ لیتے ہیں، قالوا، رب پلس نا، اس کے 2 ورڈز سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یعلم، انا الیکم، الا پلس کم، الیکم، لمرسلون، یہاں پہ لام ہے، ایمفیٹک لام، لام تاکید، لمرسلون، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کے اسم فعل حرف دیکھ لیتے ہیں۔ قالو ڈسکس ہم نے کیا، یہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ قالو ربنا، رب یہ ہے ربن پلس نحنو کی ضمیر، ربنا، تو ربن اسم، نحنو کی ضمائر، تو یہ بھی اسم، ضمائر کی قسم ہے۔ یعلم، دیکھیے علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، تو یعلم یہ جب علامت مضارع تو یہ فعل ہے۔ اس کے بعد انا، تو انا بیسیکلی یہ بھی 2 سے بنا ہے، یہ جو انا ہے، یہ انا پلس نحنو کی ضمیر ہے، انا، ٹھیک ہے۔
تو اگر ہم 2 مان لیجئے تو انا آپ کا حرف مشبہ بالفعل کی کیٹیگری ہے، تو اس کو حرف مان لیجئے، اور نحنو آپ کی ضمیر ہے، انا نحنو تو یہ ضمائر ہے تو اس کا مطلب اسم، ٹھیک ہے. الیکم یہ بھی الا پلس کم تو 2 ہے، الا حرف جارہ حرف، کم کی ضمیر کا کما کم تو یہ بھی ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر متصلہ تو یہ آپ کا اسم. پھر یہاں پہ لب مرسلون یہ جو ہے یہ حرف ہے، یہ لام فتح کے ساتھ لام مفتوح یہ حرف. مرسلون دیکھیے لاسٹ پہ اونا آ رہا ہے، ابتدا میں میم پیش ہے تو یہ اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مرسلون تو یہ اسم، ٹھیک ہے. تو قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے. اوپر ہم نے کہا ان سب نے کہا کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر یہ واحد مذکر نہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو ان سب نے کہا یا ان نے کہا، ان سب نے کہا. اب یہاں یہ کس نے کہا، دیکھو کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب ابتدا میں ہم نے اوپر پڑھا تھا قالو تو وہاں پہ اس کا جو ما قبل کانٹیکسٹ تھا، جو پہلے والا جو کانٹیکسٹ تھا، اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو قالو ہے یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ بستی والے کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آگے کانٹیکسٹ پڑھیں گی تو یہاں پتا چل رہا ہے کہ جب رسول واپس ان سے مخاطب ہو کے واپس ان سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے قالو تو ان سب نے کہا، یعنی ان تینوں رسولوں نے کہا. ربنا یہ ربن پلس نا، ربن پلس نحنو کی ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے. ربن رب پالنے والا، نا یعنی ہم سب کا رب. تو یہ مضاف مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. جس طرح مثل نا تھا مضاف مضاف الیہ، یہاں پہ بھی ربنا مضاف مضاف الیہ، ہمارا رب، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا اوپر لے جاتے ہیں، ہمارا رب. ان سب نے کہا ہمارا رب یعلم. تو یہ جو آپ کا روٹ ورڈ عین لام میم اس کے مادے کے 3 حروف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ باب نصر ینصر نہیں آئے گا، باب ضرب یضرب نہیں آئے گا، فتح یفتح آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عین کلمے پہ آپ کا جو عین کلمہ لام ہے اس پہ فتح ہے، ٹھیک ہے. فتح یفتح بعد سے، تو یہ بن جائے آپ کا یعلم واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس ایک نے جانا، ٹھیک ہے. ظاہر ہے کس نے جانا، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہ جو رسول ہے یہ کیا فرما رہے ہیں، ان سب نے کہا ہمارا رب جو ہے یعلم یعنی وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. تو اس کا مفہوم لکھیں گے وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اس کو جانتا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، جانتا ہے. کیا جانتا ہے، انا. تو انا یہاں پہ انا پلس نحنو کی ضمیر اس میں ہے پوشیدہ، تو انا حرف تاکید میں سے اور پہ مشبہ بالفعل انا بے شک، ایمفیٹک ایمفیسس دینے کے لیے، تاکید کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے جملے میں، یعنی جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کے بارے میں تاکید پیدا کرنا کہ یہ واقعتاً ہے. تو انا بے شک ہم سب، بے شک ہم سب، انا الیکم. تو الیکم آپ کا الہ، اس کو یہاں پہ لے جاتے ہیں، الہ یس میں آپ کا حرف جارہ الہ پلس کم کی جو ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر کا جو ٹیبل ہے ضمائر متصلہ. تو اگر آپ کو وہ یاد ہو جو ہم حالت نصب و حالت جر میں جو ضمائر استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں ایک آتا ہے کا کما کم، جسے ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم. تو یہ ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر، یعنی تم سب، ٹھیک ہے. بے شک انا بے شک ہم سب، الیکم الا پلس کم، الا تک، تم سب کی طرف، الیکم جار مجرور، تو آپ سب کی طرف، آپ کی طرف. تو انا الیکم لمرسلون. میں نے کہا تھا جو لام ہے یہ بھی ایمفیٹک لام ہے، ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے. تو یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے یہاں سے انا سے دیکھیے، انا بھی تاکید تو لام بھی تاکید، تو اس کو بولتے ہیں تاکید در تاکید کا اسلوب، ڈبل ایمفیسس. تو لمرسلون، پہلے مرسلون کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس لام کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ یاد رکھ لیجئے لام تاکید کا ہی مفہوم دے گا. جس طرح انا نے کہا بے شک، ہم نے یہاں پہ مفہوم ایڈ کیا بے شک، تو انا سے بھی ہم ڈبل بے شک ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مرسلون جو ہے یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے آپ کا روٹ اور را سین اور لام ہے. تو جب آپ باب افعال
سلاسی مزید فی کا جو باب ہے باب افعال، جیسے افعال کا جو باب ہے ارسل یرسلو اس کا ماضی اور پہلا مضارع ارسل یرسلو، یعنی یہاں سے جب را سین لام کو لے جائے گی تو بن جائے گا ارسل یرسلو، افعال سے افعل یفعلو، جب ارسل یرسلو بن جائے گا تو لیٹ اس سے ہم لکھتے ہیں یرسلو ماضی مضارع کا پہلا سیگا یرسلو. اب یرسلو سے جب آپ سیگا پڑھیں گے یرسلو یرسلان یرسلون ترسلو، ٹھیک ہے. تو جب آپ ترسلو کہیں گے یعنی واحد مذکر، یرسلو یرسلان یرسلون ترسلو ترسلان یرسلنا، پھر آئے گا دوبارہ ترسلو. تو جب آپ ترسلو کہیں گے تو یہ کون سا سیگا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا جمع یعنی حاضر کا پہلا سیگا، واحد مذکر حاضر، یعنی تم نے اتارا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر آپ کو جو ہے آپ کو اسم المفعول اگر یہاں سے بنانا ہو تو کیا کریں گی؟ علامت مضارع ہٹا کر میم ضمہ لے کے آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو آئین کلمے پہ یہاں پہ زیر ہے اس کو فتحہ دے دیں گے تو بچ جائے گا مرسلو. تو مرسلو، تو مرسلو یہ آپ کا اسم المفعول بن گیا. مرسلو مرسلانی مرسلون، تو یہ جمع کا صیغہ اسم المفعول کا، یعنی اسم المفعول ہم جانتے ہیں پیسو پارٹیسپل، تو اس کو آپ پیسو پارٹیسپل لکھ لیجیے، پیسو پارٹیسپل اسم المفعول. تو اسم المفعول، ٹھیک ہے، یعنی اتارا ہوا، لکھا ہوا، کھایا ہوا، پیا ہوا، جانا ہوا، اس طرح کا مفہوم، ٹھیک ہے. یہاں پہ مرسل بھیجا ہوا، مرسلون جمع کا صیغہ ہے بھیجے ہوئے، تو یہاں پہ بھیجے ہوئے کا مفہوم ہے لمرسلون انڈیڈ، بالتحقیق بنا کسی شک کے تاکید کے ساتھ ہم سب کیا ہے بھیجے ہوئے ہیں. تو یعنی جو رسول ہے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ قالو ان سب نے کہا ربنا، ان سب نے کہا ربنا ہمارا جو رب ہے یعلم وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ انا کہ بے شک ہم سب الیکم آپ سب کی طرف، یعنی آپ بستی والوں کی طرف جو ہے کیا ہے لمرسلون، بنا کسی شک کے ڈبل ایمفیسس کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ لمرسلون ہم بھیجے ہوئے ہیں. یعنی جس بات پہ آپ شک کر رہے ہیں اس لیے یہاں ڈبل ایمفیسس کے ساتھ آیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم واقعتاً، اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس کا مفہوم لکھا ہے واقعتاً. اب ڈبل مفہوم میں اب یہ نہیں کہہ سکتے تاکید، یعنی بے شک ہم سب آپ کی طرف ہے پھر بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں. اب ڈبل بے شک میں وہ لینگویج کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہے، اس لیے عموماً یہ بولا جاتا ہے کہ جب اب قرآن کی زبان پڑھتے ہو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہو تو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں وہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. وہ صرف جب آپ جانتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کہاں پہ زیادہ ایمفیسس ہے کہاں پہ کم ایمفیسس ہے، تو اس ایمفیسس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بات بولی جا رہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن ترجمے میں اصل میں وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو ان سب نے کہا یعنی ان رسول نے واپس کہا بستی والوں کی طرف، کیا کہا مخاطب ہو کے کہ ربنا یعلم ہمارا رب یعلم جانتا ہے، وہ کیا جانتا؟ انا بے شک ہم سب، ہم تینوں، الیکم آپ سب کی طرف کیا ہے لمرسلون بنا کسی شک کے واقعتاً ہم رسول بھیجے گئے آپ کی طرف، ہم بھیجے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا موٹا سا مفہوم آ گیا. اب لاسٹ آیت پہ آتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. وما حرف عطف اینڈ حرف ہے ما، ٹھیک ہے، علینا الا پلس نحنو کی ضمیر، الا البلاغ اگر آپ دو اسے مان لیجئے، الف لام پلس بلاغن، المبین اسے بھی دو مان لیجئے، دو لفظ مبین، ٹھیک ہے. تو و حرف عطف اینڈ کا میننگ تو یہ آپ کا حرف، ما آپ کا حرف، الا پلس نانو کی ضمیر تو الا آپ کا حرف جارہ ہے، نانو کی ضمیر اس کو آپ اسم مان لیجئے، الا حرف استثناء، ٹھیک ہے، یہ آپ کا حرف. البلاغ تو الف لام اگر حرف مان لیجئے پارٹیکل، ٹھیک ہے، کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے، کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے. تو یہاں پہ کیا بچا؟ بلاغن. الف لام اگر آپ نکالیں گے تو بلاغن تو یہ اسم ہے. پھر یہاں پہ الف لام کو اگر آپ حرف مان لیجئے تو مبینن بچتا ہے، تو یہ بھی آپ کا اسم ہے، ٹھیک ہے. چلیں
اب اس کا تھوڑا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اور اب یہاں پہ بھی دیکھیے ماں ہے آگے اللہ ہے تو سیدھی سی بات آنکھ بند کر کے نہیں. سو دیٹس یور نیگیٹو پارٹیکل. سو دس از نہیں اور نہیں. علینا تو الا پلس نحنو, الا حرف جارہ پر, ٹھیک ہے, آن, ٹھیک ہے, علی العرش عرش پر, علی الارض زمین پر, علی المکتبۃ ٹیبل پر میز پر, ٹھیک ہے, علی فرش فرش پر, علی السریر بسترے پر یا پلنگ پر, ٹھیک ہے. تو علینا اور نہ نحنو ہم سب, متکلم جمع کی ضمیر ہم سب پر, اور نہیں ہم سب پر, ہم سب پر. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کا واو حرف عطف ہے, یعنی جو پچھلی آیت اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا. تو یہ فرما رہے ہیں کون؟ یہی انبیاء. یہ جو 3 رسول ہے, یہ جو اصحاب القریہ کی طرف مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں, یہ فردر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اور نہیں ہے ہم سب پر, ٹھیک ہے. اچھا علینا جو ہے, چلے پہلے اس کا مفہوم نکال لیتے ہیں. الا سوائے, البلاغ المبین, ٹھیک ہے. اب اس پہ تھوڑا سا ہم لکھ لیتے ہیں. اصل میں کیا ورڈ ہے؟ بلاغن, بلاغن, اور دوسرا ورڈ ہے مبین. مبین, ٹھیک ہے. میں نے الف لام ہٹا کے ان کو نکرہ بنا لیا. تو بلاغن مبین دونوں اسماء ہے, سائڈ بائی سائڈ دونوں اسماء ہے, دونوں یہاں پہ معرفہ ہے. اب یہ اس میں یہ ایک چیز تو ہے کہ یہ صفت موصوف کا کنسٹرکشن ہے, یہ جو مرکب توصیفی ہے, ٹھیک ہے. دونوں کا اعراب مل رہا ہے یہاں پہ. اصل میں صفت موصوف کے لیے جو اسم کے 4 پہلو ہے, مذکر مؤنث ہونا, آپ کا اعرابی حالت کا میچ ہونا, معرفہ یا نکرہ یعنی وسعت کا میچ ہونا, تو یہ سب چاروں چیزیں ہونی چاہیے. لیکن موٹے اندازوں میں اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ مرکب کون سا ہے, یہاں پہ 2 چیزیں میچ ہو رہی ہے. دیکھیے یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے, یہ بھی معرفہ الف لام کے ساتھ ہے, اس میں بھی اینڈ پہ پیش ہے, اس میں بھی اس کا دونوں حالت رفع میں, تو اعرابی حالت میچ ہو رہی ہے نمبر 1, اور دوسرا دونوں کی کنڈیشن جو ہے معرفہ وہ بھی میچ ہو رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کی میچ ہو رہی ہے تو مان لیجئے یہ جو ہے صفت موصوف صفت کی کنسٹرکشن ہے, یعنی یہ مرکب توصیفی ہے. اور توصیفی میں ایک موصوف ہوتا ہے, دوسرا صفت. تو پہلا موصوف, دوسری یعنی دوسری اس کی صفت بیان ہوگی آگے جو اس کے متعلق ہوگی, ٹھیک ہے. چلے تو بلاغن, دیکھیے بلغ با لام اور غائن, اس کا جو مفہوم ہوتا ہے یہ جو کوئی چیز کسی جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک اس کو پہنچا دینا ہے. بلاغ جو ہے یہاں پہ, بلاغ جب الف لام کے ساتھ آئے یہاں پہ مطلب کوئی خاص چیز کو پہنچانا, کسی خاص ڈیسٹینیشن تک پہنچانا. تو یہاں سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے, جو لغت کے ماہر ہے, انہوں نے کیا لیا, یعنی ایسی چیز جو انسان کو اس کے اصلی مقصد تک پہنچا دے. یعنی دنیا میں جو انسان کا مقصد ہے کہ دنیا میں رہ کے یہ اصل اپنے ٹھکانے تک پہنچے جہاں سے نکالا گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جنت میں سے پہلے ڈالے گئے, پھر وہاں سے نکالے گئے. اب انسان کو دنیا میں جو بھی سعی کرنی ہے, جو بھی کوشش کرنی ہے وہاں تک پہنچنے میں, تو اصل ٹھکانہ جنت ہے. اب دنیا میں یہ جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں جو بھی محنت کر کے اس اصل ٹھکانے تک پہنچنا ہے. تو بلاغ اس لیے الف لام کے ساتھ یہاں پہ آئے گا, یعنی ایسی چیز جو آپ انسان کو اس کے صحیح اور اصلی مقصد تک پہنچائے, ٹھیک ہے. تو پہنچانا. اب لیکن اب یہ جو ہم لکھیں گے پہنچانا, ٹھیک ہے. تو البلاغ یعنی ایسی چیز جو انسان کو اس کے اصلی مقصد تک پہنچا دے, ٹھیک ہے. پھر وہ جو پہنچانا ہے اس کے متعلق آگے جو ہے بیان ہو رہا ہے المبین, یعنی اس کی صفت بیان ہوئی المبین. دیکھیے یہ تھوڑا سا ٹف ہے یہاں پہ, اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں. مبین, مبین اصل میں جو ہے اس کا روٹ ورڈ با یا اور نون, بین, ٹھیک ہے. تو بین جو ہے اس کو اگر آپ باب افعال سے لے کے آئیں گی, افعال سے مزید فی سے, تو یہ بن جائے گا افعل یفعل, ماضی کا سیگا افعل
युफ़इलु, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, युफ़इलु, ठीक है। अब युफ़इलु पे आप ये मादा फिट कर लीजिए, युफ़इलु क्या बन जाएगा ये, युब युब युबयिनु, ठीक है। अब आपका अलामत मुजारा, ये मुजारा का पहला सिगा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, आप इसे इस्म मफूल बना लीजिए, ठीक है। इस्म मफूल बनाने का कायदा क्या है, जब आप सलासी मजीदुन फी से इस्म मफूल बनाते हैं तो कायदा ये है कि अमूमन ये आता है मफूल उनके पैटर्न पे सलासी मुजर्रद में, लेकिन मजीदुन फी में कायदा ये है कि मुजारे जो है इसका इस्म मफूल जब आपको बनाना हो तो आपको बनाना पड़ेगा कहाँ से, मजहूल, आपको ये अलामत मुजारा आप हटा लीजिए, यहाँ से मीम ज़म्मा लेके आ जाइए, ठीक है। और आइन कलिमा जो है उस पे आपका कसरा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कसरा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा इस चेंज के बाद, तो ये बन जाएगा मुबयिनु, ठीक है। ये आपका बन गया इस्मुल मफूल। लेकिन यहाँ मसला है थोड़ा सा, देखिए जब भी आपका फ़ेल जो है या जब भी आपका कोई भी वर्ड अरबी ज़ुबान में उसमें हुर्फ़ इल्लत आ जाए, वहाँ पे मसला आ जाता है। देखिए यहाँ आपके रूट में हुर्फ़ इल्लत कौन सा है, या हुर्फ़ इल्लत अलिफ वाव और या कुछ लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं वाव और या को, यानी इसमें तालील आ गई। जब तालील आ गई तो आप ऑपरेशन, यानी आप वर्ड में चेंज होगी, तगय्युरात होंगे, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए युबयिनु, तो इसलिए जुबान पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो तगय्युरात आ जाएंगे क्योंकि फ़ेल में हुर्फ़ इल्लत आ गया बीच में, यानी ये बन गया आपका गैर सही अफ़आल, ठीक है। तो ये गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आ गया। अब इसको क्या करना है, चेंज कैसे होगी, देखिए एक कायदा ये है, अमूमन अलिफ साकिन के मा कबल होना चाहिए फतहा, यानी ऐसा हर्फ जिसे फतहा हो, या साकिन के मा कबल जो हर्फ है उस पर ज़ेर होनी चाहिए, और वाव साकिन से मा कबल पेश, इनको हुर्फ़ मद्दा भी बोलते हैं जब हम कुरान पाक की तजवीद पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या के पास ये या है, पानी या, तो यहाँ या के पास आपकी ज़ेर है, लेकिन मा कबल क्या है, बा पे साकिन। होना क्या चाहिए था, या साकिन मा कबल हुरूफ पे ज़ेर। तो इस केस में ये जो है ये हरकत इसको ट्रांसफर करता है और ये साकिन इसको ट्रांसफर करता है, यानी आपस में इसको एक्सचेंज कर लेते हैं वो कंडीशन मैच करने के लिए, ये वाली। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा मु या साकिन मुबीनु, और हम जानते हैं इसमें मफूल और इसमें फाइल एंड पे होता है तनवीन, तो मुबीनुन। तो ये आपका बन गया इस्मुल मफऊल, यानी पैसिव पार्टिसिपल। ये एक्टिव पार्टिसिपल इस्मुल फाइल, क्योंकि इसमें ज़ेर है, भूल गया था, तो इस्मुल फाइल है। इस्मुल मफऊल में ज़बर आता है, ठीक है। तो यहाँ ज़ेर है तो इस्मुल फाइल, तो ये आपका एक्टिव पार्टिसिपल है, एक्टिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल फाइल, ठीक है। इस्मुल फाइल में आइन कलमे के नीचे ज़ेर आती है और इस्मुल मफूल में आइन कलमे के नीचे ज़बर आती है, ऊपर ज़बर आती है। तो ये इस्मुल फाइल है, एक्टिव पार्टिसिपल। और अमूमन एक्टिव पार्टिसिपल में हम क्या मफहूम निकालते हैं, करने वाला, लिखने वाला, भेजने वाला, जाहिर करने वाला, पैदा करने वाला, तो इस तरह के मफहूम। चले आते हैं अब इस आयत की तरफ। तो मुबीन तो हमने डिराइव कर लिया, अब आ जाइए देखिए वमा और नहीं, अलैना। अब ये जो अला है, देखिए अला में एक तो पर का मफहूम है, दूसरा खास करके उसूल फ़िक़्ह में या फ़िक़्ह में हम ये पढ़ते हैं चीज़ कि अला जो है, अलई का अला जब आता है ना इब्तिदा में, तो इससे यानी कोई चीज़ वाजिब हो या कोई चीज़ लाजिमन करने की हो, वो हुक्म होता है, ठीक है। तो वमा और नहीं है हम पर, अब यहाँ मफहूम ये निकालेंगे, नहीं है हम पर ज़रूरी, नहीं है हम पर लाजिम, ठीक है। सिवाय क्या है, अल बलागुल मुबीन, खास चीज का पहुंचाना, लेकिन मुबीन कहते हैं वजाहत के साथ, लेकिन चूंकि अलिफ्लाम के साथ है, यानी ऐसी वजाहत के साथ जो वजाहत की एक्सट्रीम है। देखिए जो ये बयान कर रहा है ये रसूल बयान करते हैं, ठीक है। अब जो चीज आपको लोगों तक
پہنچانی ہے، ظاہر ہے وہ ایسی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف جو ہے پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول ہے، انبیاء ہے، اور ان کی جو وضاحت ہوگی وہ بھی ایکسٹریم ہوگی، کیونکہ ان کی وضاحت میں علم بھی ہوگا، کیونکہ ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتا تھا. ان کے وضاحت میں وہ جو ہے فصاحت بھی ہوگی، یعنی ان کا جو کلام کرنے کا انداز ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا. اچھا، تو وہ جو ورڈز کا انتخاب کریں گی وہ بھی 100% کریکٹ ہوگا، اور وہ جو حکمت کا استعمال کریں گی وہ بھی 100% ہوگا، یعنی اعلیٰ درجے کی ساری چیزیں ہوں گی. اس لیے جو وضاحت ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس لیے یہاں مبین کے بدلے میں الف لام یعنی مبین معرفہ، یعنی خاص وضاحت، یعنی اعلیٰ درجے کی وضاحت. کیونکہ جو چیز آپ کو پہنچانی ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی اصلی مقصد تک پہنچائے، اور وہ پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ وضاحت بھی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اس لیے فرما رہے یہ جو وضاحت، یہ جو چیز پہنچانا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچانا. ٹھیک ہے، تو یہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ وما علینا، اور ہم پر نہیں ہے، ہم پر اس کے علاوہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، الا سوائے کیا؟ البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز کو واضح کرنا، صحیح طور پر کلیئر کرنا، بیان کرنا. یعنی ہم پر یہی ہے، یعنی ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے سامنے کلیئر کٹ واضح کر دے، آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے. یعنی اس طرح کا مفہوم نکال سکتے ہیں، اور مفسرین نے بھی اس طرح کا مفہوم اس میں لیا ہے. تو وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر اس کے علاوہ کچھ سوائے، نہیں ہے ہم پہ لازم، یعنی ہم پہ یہ لازم نہیں کہ آپ لوگ ہماری بات کو جو ہے مانی ہی مانیں گی، بلکہ ہم پہ کیا لازم ہے؟ البلاغ المبین، اس بات کو آپ تک پہنچانا جو اعلیٰ درجے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے آپ کو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، اس کو پہنچانا. المبین، بہترین وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو وما علینا الا البلاغ المبین. تو اب دوبارہ آتے ہیں اپنی جو آیات ہے، واپس دوبارہ ایک ریویو ان کا دیکھ لیتے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو ان سب نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر، نہیں ہو تم سب سوائے بشر، آدمی، ہماری طرف، مثلنا لائک وی پیپل، ہماری طرف، ہماری طرح. وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا، نہیں اتارا رحمان نے، من شیء، کوئی ایسی چیز. ٹھیک، ان انتم الا تکذبون، اور نہیں ہو تم سب سوائے کیا؟ جھوٹ بولنے والے، تم سب جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک ہے، پھر آگے جو آیت ہے، قالوا ربنا، ان سب نے کہا، یعنی فرشت، یہ جو ہے جو 3 رسول تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعلم، یعنی ہمارا رب جانتا ہے، وہ جانتا، انا، بے شک ہم، الیکم، آپ سب کی طرف، یعنی آپ بستی والوں کی طرف، اصحاب القریہ کی طرف کیا ہے؟ لمرسلون، ہے بنا کسی شک کے، واقعتاً ہم کیا ہے؟ اتارے ہوئے، یعنی ہم اس کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے. وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر لازم، الا، سوائے اس کی کہ البلاغ المبین، ہم اس کی اس بات کو جو اعلیٰ درجے کی بات ہے اس کو آپ تک جو ہے ہم پہنچا دے. لیکن پہنچائے کیسے؟ کھول کر، بالکل وضاحت کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے ساتھ. تو یہ تو آج کی آیات تھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے سامنے اور بھی کچھ بہتر چیز لگتی ہے کہ اس میں اور کچھ بہتر ایڈیشن کر سکتے ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اگر آپ اس لینگوسٹک جو ہے، خاص کر کے جو الفاظ کی جو لینگویج ہے، کیونکہ الفاظوں میں آپ کو جب آپ کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت سارا مفہوم ملے گا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم یہاں پہ کوئی تفسیر نہیں کر رہے، ایک موٹا سا انالیسس، گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ ہم جو معنی ہمارے جو ہے پاس وہ کیسے آتا ہے، جو مفسرین نے جو ٹرانسلیشن لکھی ہے وہ معنی وہ کیسے اخذ کرتے ہیں، وہ ہم اس میں بیان کر لیتے. اور موٹا سا گرامر، بہت ساری چیزیں گرامر میں اسکپ کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہم بالکل کھول کے بیان کر لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اور ان ورڈز کی جو ہے لینگوسٹک تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کرنے اول کی ایک تفسیر ہے، اصل میں تفسیر نہیں، یہ لینگوسٹک تفسیر ہے، امام راغب کی ہے، امام راغب الاصفہانی. تو ان کی ایک تفسیر ہے، تقریباً یہ 300 ہجری کے آس پاس ان کا دور ہے، 300 ہجری، تقریباً کرنے اول، جب بڑے بڑے محدث موجود تھے، چاہے وہ امام بخاری، مسلم، ترمذی،
نسائی اور یہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تقریباً یہی دور ہے 250-300 ہجری یا 350 ہجری تک. تو انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے, اس کا نام مجھے ابھی یاد ہے, مفردات القرآن. مفردات القرآن. تو اگر آپ جو ہے ان ورڈز کی اور ڈیپتھ میں میننگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور سم ٹائمز اس نے تھوڑا سا گرامر بھی کبھی کبھی ٹچ کیا ہے, یہ تو عربی میں ہے لیکن اب اس کی ٹرانسلیشن بھی آ چکی ہے, اس کی ایپ بھی موجود ہے مفردات القرآن امام راغب کی, آپ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا بھی تھوڑا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.